السلام علیکم دوستو، جہاں رہیں خوش رہیں۔ آج ایک ایسی روح کی کہانی سنا رہے ہیں جو اپنا حساب برابر کر دیتی تھی۔ بیبے آغا جان کہاں ہیں؟ سمرا پلیٹ سے میوے چکتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ سر کھا پا رہا ہے بیٹھا اپنی بیوی کے ساتھ، وہ کمرے سے بڑبڑاتی ہوئی نکل رہی تھیں۔ یعنی آج پھر کھانا 2 گھنٹہ لیٹ، کیونکہ 2 گھنٹے سے پہلے حبیبہ بھابھی ان کی جان نہیں چھوڑے گی۔ سمرا نے کندھے اچکائے۔ بیبے میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ وہ آگے بڑھی۔ کیا ہو گیا ہے لڑکی، اب کھانا کھا کے جانا، بیبے نے آواز لگائی۔ اچھا تو پھر دیکھتی ہوں اندر کیا چل رہا ہے۔ وہ آغا جان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ بڑا بھائی اس سے 15 سال بڑا تھا، جنہیں سب آغا جان کہتے تھے۔ حبیبہ بھابھی زور شور سے ہاتھ نچا کے آغا جان سے بحث میں مصروف تھیں کہ میں اپنی بھانجی سے ہی نبیل کی شادی کروں گی اور جلدی کروں گی، جبکہ آغا جان انہیں آگاہ کر رہے تھے کہ اگر ابھی تم نے نبیل کی شادی کی تو یہ کسی کے لیے بھی اچھا نہ ہوگا۔ وہ پڑھائی ادھوری چھوڑ کے بیٹھ گیا ہے، اس کی تعلیم مکمل ہونے دو۔ تمہارے بچپن کے بیجا لاڈ پیار اور بیجا نخرے اٹھانے سے وہ پہلے ہی بگڑ چکا ہے۔ وہ بھابھی کی نظر اپنے اوپر پڑنے سے پہلے ہی باہر نکل آئی کہ یہ تو آئے دن کا مسئلہ بن گیا تھا۔ سمرا کا گھر پڑوس میں ہی تھا، شوہر کا اپنا پھلوں کا بہترین کاروبار تھا۔ اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی نوکری نہیں کی۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ جب میرا یہ کاروبار وسیع پیمانے پہ چل رہا ہے، اس کام کے لیے ملازم بھی رکھے ہوئے ہیں، تو کسی اور کی چاکری کیوں کریں؟ اور سمرا کو بھی میاں کی اس بات سے کوئی اعتراض نہ تھا۔ سمرا کے 2 ہی بچے تھے۔ پچھلے دنوں اس کی بیٹی مائرہ BA کر کے گھر بیٹھ چکی تھی کہ بس اب میں نے آگے نہیں پڑھنا، میں نے کون سا نوکری کرنی ہے۔ اور بیٹا ابھی انٹر میں تھا۔ نبیل سے چھوٹی بہن وردہ بھی مائرہ کے ساتھ ہی BA کر چکی تھی۔ اس سے چھوٹا ایک بھائی تھا، وہ ابھی میٹرک میں تھا اور بڑا دل لگا کے پڑھ رہا تھا۔ نبیل کا غصہ ہر وقت ناک پہ دھرا رہتا تھا۔ اسے اپنی ہر بات زور زبردستی منوانے کی عادت تھی۔ دوستوں کی صحبت بھی کچھ زیادہ خاص نہ تھی، جبکہ آغا جان سے چھوٹے رؤف لالا کے دونوں لڑکے نیک تھے۔ بڑا بیٹا سبحان تعلیم سے فارغ ہو کے باپ کے کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹا رہا تھا، اور چھوٹا زین وہ ابھی 5ویں کلاس میں تھا۔ مائرہ وردہ کے پاس مہندی لگوانے آئی۔ مہندی بعد میں لگوانا، پہلے کھانا کھاؤ۔ وردہ نے مہندی کی کون لے کے سائڈ پہ رکھ دی اور مائرہ کو دسترخوان پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کبھی ہمارے ساتھ بھی بیٹھ جایا کرو۔ قریب سے گزرتا نبیل ہولے سے بڑبڑایا اور مائرہ کے تو جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی، لیکن وہاں بیٹھے لوگوں کا لحاظ کر کے چپ رہی اور جان بوجھ کے دسترخوان پہ سبحان کے برابر خالی جگہ دیکھ کے بیٹھ گئی۔ بیبے نے دبی دبی مسکراہٹ سے دونوں کو دیکھا۔ بیبے تو چاہتی بھی یہی تھی کہ مائرہ کی شادی سبحان سے ہو، جو بڑا ہونہار تھا، اور اس لمحے نبیل کے ماتھے کے بل گہرے سے گہرے ہوتے چلے گئے۔ کھانے کے بعد سبحان نے سرگوشی کی، یار اپنے ہاتھ کی چائے پلا دو۔ وہ سیدھی کچن میں آ گئی۔ وردہ تم کھانے کے برتن سمیٹ لو، جب تک میں چائے بنا لیتی ہوں۔ وردہ کا کام آسان ہو گیا، وہ خوشی خوشی باہر آ گئی۔ ویسے بھی ابھی اس کا نہ چائے پینے کا دل چاہ رہا تھا، نہ بنانے کا۔ ہاتھ دھونے کے بہانے سبحان بھی کچن میں آ گیا۔ گھر آ کے نہیں پی سکتے میرے ہاتھ کی چائے؟ مائرہ چہکی۔ نہیں ابھی نہیں، سبحان نے شوخی سے جواب دیا۔ یہ آج کل تمہارا لاڈلا کہاں غائب رہتا ہے؟ آغا جان نے حبیبہ سے پوچھا۔ باہر دوستوں کے ساتھ ہوگا، اور کہاں جائے گا، ہمیشہ کی طرح انہوں نے چٹک کے جواب دیا۔ اس کے کرتوت کچھ اچھے نہیں لگ رہے مجھے، پٹا ڈال کے رکھو اسے۔ محلے میں دبی دبی زبان میں ذکر ہو رہا ہے کہ آتی جاتی لڑکیوں پہ آوازیں کستا ہے تمہارا لڑکا، آغا جان نے بتایا۔ کس نے کہہ دیا؟ ہاتھ نچاتی وہ بیڈ سے اٹھیں۔ اب آغا جان محلے کے کمزور ماسٹر کا نام لے لیتے ہو تو اس بیچارے کی تو شامت آ جاتی کہ اس کی بیوی حبیبہ کے کپڑے سلائی کرتی تھی۔ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ امی کچھ دنوں سے بھائی جان باہر نہیں نکل رہے، کسی سے زیادہ لڑائی وڑائی تو نہیں کر کے آ گئے؟ وردہ نے ماں سے کہا۔ اللہ ہی خیر کرے، آغا جان کی آواز آئی جو ان کے پیچھے ہی کھڑے تھے۔ ارے آپ کو تو کسی پل چین نہیں، نہ ایسے نہ ویسے۔ اس کی حرکتوں نے میرا چین چھینا ہوا ہے، میں باہر رہتا ہوں، تم سے زیادہ مجھے خبر رہتی ہے، وہ جھنجلا کے بولے۔ امی میں باہر دوستوں کے ساتھ کھیل کے تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا، زین ماں کی ٹھوڑی میں ہاتھ ڈالے بڑے لاڈ سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں بیٹا، اب موسم بدل رہا ہے، شام جلدی ہو جاتی ہے، ماں نے منع کیا۔ نہیں بس میں جلدی آ جاؤں گا، سامنے میدان میں ہی تو کھیلتے ہیں، تھوڑے دنوں کی تو بات ہے، پھر زیادہ سردیوں میں آپ کون سا باہر جانے دیں گی؟ وہ لاڈ سے بولا۔ اچھا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن زیادہ آگے نہ جانا۔
تمہیں پتہ ہے آگے سائڈ پہ کھائیے۔ ماں نے سمجھایا۔ وہاں تک تو ہمارا کوئی دوست نہیں جاتا۔ اس نے ماں کو یقین دلایا۔ یہ کیسے ہوا؟ بال تو نے ادھر پھینکی اور گئی ادھر۔ اس کے دوست نے بال کے مخالف سمت جانے پہ زین سے پوچھا، اور زین بھی حیران تھا کہ یہ کیسے ہوا، لیکن بال زین نے پھینکی تھی اور اسے ہی لے کے آنا تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں ادھر بڑھ رہا تھا، وہ آہستہ آہستہ قدموں آگے بڑھ رہا تھا کہ ماں کی بات بھی یاد آ گئی۔ ماں نے اسے ادھر جانے سے منع کیا تھا، لیکن وہ خوش ہو گیا کہ اسے زیادہ آگے نہیں جانا پڑا۔ بھوری آنکھیں، بھورے بال، بھورے رنگت والی ایک خوبصورت لڑکی اس کی گیند ہاتھ میں لیے کھڑی تھی، ایک میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ۔ اس نے گیند اسے واپس کر دی۔ اب تو اکثر ایسا ہونے لگا کہ گیند ادھر چلی جاتی اور وہ لڑکی اسے گیند لوٹانے کے ساتھ ساتھ کبھی ٹافی، کبھی مٹھائی اسے دے دیتی۔ پہلے تو وہ منع کر دیتا تھا، پھر وہ زبردستی پیار سے اسے ٹافیاں یا مٹھائی دینے لگی۔ بیٹا میرا ایک کام کرو گے؟ وہ لڑکی ایک دن بولی۔ جی باجی بولیں، زین نے کہا۔ پہلے وعدہ کرو کہ کسی کو بھی اس بات کے بارے میں نہ بتاؤ گے۔ اس خوبصورت لڑکی نے زین سے وعدہ لیا۔ تمہارے تایا ابو کا بیٹا نبیل ہے نا؟ وہ بولی۔ جی جی۔ زین نے سر ہلایا۔ اس کو ادھر لے آؤ، کہنا کہ ایک باجی تمہیں بلا رہی ہے اور وہ تمہیں خوش کر دے گی، لیکن بات کو راز رکھنا، کسی کو بتانا نہیں۔ زین نے حامی بھری اور گھر آ گیا۔ گھر آیا تو ماں پریشان تھی، آج اسے زیادہ ہی دیر ہو گئی تھی۔ ماں سے ڈانٹ بھی پڑی۔ زین بڑی احتیاط سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نبیل کے کمرے میں آیا، کیونکہ رازداری شرط تھی۔ اس نے آہستہ سے نبیل کو بتایا، بھائی ایک باجی مجھے روزانہ ملتی ہے اور وہ تمہیں بلا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ نبیل کو کہنا کہ مغرب کے بعد آئے اور وہ اسے خوش کر دے گی۔ نبیل ایک جھٹکے کے ساتھ لیٹے سے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ سچ بتا یار۔ نبیل کی خوشی کے مارے آواز تیز ہو گئی۔ زین نے اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا، کیونکہ لڑکی نے رازداری کی شرط لگا دی تھی۔ رات ہو چلی تھی، نبیل کو بے چینی لگ گئی لڑکی سے ملنے کی۔ اس نے کل کا بھی انتظار نہ کیا اور نبیل کی بتائی ہوئی جگہ پہ چل دیا۔ موسم میں ٹھنڈک تھی، لیکن وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا ٹھنڈ میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک دم یخ ٹھنڈا ماحول، اور سامنے ہی وہ پیٹھ موڑے کھڑی تھی۔ اس کے خوبصورت بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ نبیل کے جذبات قابو میں نہ تھے۔ وہ تیز تیز آگے بڑھا اور تیز تیز بالکل اس کے نزدیک، اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنی طرف گھمائے، وہ تیزی سے خود ہی گھوم گئی۔ اور نبیل کا تو یہ حال کہ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس نے واپسی کی راہ لینی چاہی، لیکن یوں لگا جیسے اس کے قدم زمین میں جم گئے ہوں۔ وہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ رانو تو؟ بمشکل نبیل نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ تو کیا سمجھا تھا؟ رانو کی عزت اتنی بے وقت ہے کہ تو اپنی حوث کے ہاتھوں سے روند کے نکل جائے گا، اور رانو کا خون اتنا سستا ہے کہ یوں ہی رائے گا چلا جائے گا۔ میرے گھر والوں کو تو خبر ہی نہیں کہ ان کی بیٹی کیسے ماری گئی، ورنہ تو کیا بھورا قصائی سے واقف نہیں ہے کہ اسے اگر پتہ چل جائے تو وہ تیرا کیا حال کرے؟ اس نے اپنے باپ کے بارے میں کہا، جو آج تک اسے دیوانوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا کہ میری شریف پاک باز بیٹی کہاں چلی گئی۔ تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا نبیل، اپنی جھوٹی محبت کا ڈھونگ رچا کے اچانک زبردستی میری عزت تار تار کر دی۔ پھر بھی تیرا دل ٹھنڈا نہ ہوا تو نے مجھے یہاں سے نیچے پھینک دیا۔ یہی جگہ تھی نا تیرے جرم کی؟ وہ دیکھ، آج بھی پہاڑ کے دامن میں میرا جسم بے جان پڑا ہے، جس کی کسی کو خبر نہیں۔ بولتے بولتے رانو نے نبیل کو بازو سے تھاما۔ نبیل کو یوں لگا جیسے اس کا بازو کسی آہنی پنجے کی گرفت میں آ گیا ہے۔ مجھے معاف کر دے رانو، معاف کر دے مجھے، وہ گڑگڑایا۔ نہیں، اب تو بھی وہیں جائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح تو نے مجھے دھکا دیا تھا۔ رانو کسی کا ادھار نہیں رکھتی۔ اور پھر فضا میں نبیل کی خوفزدہ چیخ گونجی۔ اس کے بعد سناٹا چھا گیا، گہرا سناٹا۔ سب گھر والے پریشان تھے۔ 2 دن سے نبیل کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ پھوپھو میرے سامنے نبیل بھائی کھانا کھا کے اپنے کمرے میں گئے تھے۔ صبح جب میں ناشتے کے لیے انہیں جگانے گئی تو وہ اپنے کمرے میں نہیں تھے۔ وردہ پھوپھی کو بتا رہی تھی۔ آغا جان، رؤف لالا، ان کے بہنوئی، غرض کے سب نے اپنے اپنے بندے نبیل کو ڈھونڈنے پہ لگا دیے۔ تیسرے دن چرواہے نے آ کے بتایا کہ پہاڑ کے دامن میں 2 لاشیں پڑی ہیں،
एक लड़की और एक लड़के की। बूढ़े कसाई की बेटी रानो जो 15 दिन से लापता थी, और एक लाश नबील की जिसे 3 दिन हो चुके थे। दोनों घरों में कोहराम मचा हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरने लगे, जिंदगी अपने मामूल पे आ गई। मायरा की सुभान से शादी हो गई, वर्दा भी ब्याह के अपने मामू के घर चली गई। बेबे का इंतकाल हो गया था। आगा जान और हबीबा बहुत कमज़ोर हो चुके थे। नबील का गम उनके लिए गहरा था। वो सुभान के दोनों बच्चों के साथ अपना दिल बहलाने की कोशिश करते। वर्दा भी 15 दिन महीने में कभी कभी अपने बच्चों के साथ 2-4 दिन के लिए आ जाती तो माहौल ज़रा और अच्छा हो जाता। वर्दा का छोटा भाई तालीम से फारिग हो के अब आगा जान का उनके कारोबार में हाथ बटा रहा था। आगा जान और हबीबा के कहने पे वर्दा और मायरा ने उसके लिए भी लड़की ढूंढना शुरू कर दी कि घर के माहौल में मज़ीद खुशियाँ बढ़े। ज़ैनब इंटर में आ चुका था। बाज़ार से कुछ चीज़ें लाना थी। वो बाप से हल्की फुल्की ज़िद करके गाड़ी ले गया, इस वादे पर कि आराम से चलाएगा, तेज़ ड्राइविंग नहीं करेगा। वापसी में आते हुए अचानक उसकी गाड़ी बंद हो गई। सड़क पे ट्रैफिक था। बैक मिरर से उसने देखा कि एक ट्रक अपनी रफ्तार से उसकी गाड़ी के पीछे चला आ रहा था। नबील के तो आसान ख़ता हो गए, उसे अपनी मौत नज़र आने लगी कि अचानक उसे यूँ लगा जैसे उसकी गाड़ी हवा में बुलंद हो गई हो और सेफ जगह पे जाके खड़ी हो गई। उसे कुछ समझ ना आया कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। वो घबरा के गाड़ी से बाहर निकला और अपने सामने खड़ी लड़की को गौर से देखता रहा। चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि कब और कहाँ देखा है। वो मुस्कुरा के उससे बोली, बॉल, टॉफ़ियाँ, मिठाई। और जैन के जहन में एक झमाका हुआ, ये तो वही बाजी है जो उसके बचपन में उसे उसकी बॉल उठा के देती थी, और नबील भाई को भी इसी ने मिलने को बुलवाया था। वो कुछ ना समझते हुए हैरानी से उसे देख रहा था। जैन हैरत की मूरत बना खड़ा हुआ था। वो अभी भी उतनी ही जवान थी और उतनी ही खूबसूरत। आओ, आज मैं तुम्हें सब बताती हूँ। वो गाड़ी में बैठ गई। वो सामने वाले पार्क में चलो, वहाँ बैठ के बात करते हैं। और नबील की हैरानी की इंतहा ना रही कि गाड़ी कैसे स्टार्ट हो गई। पार्क में बैठ के रानो ने अपने साथ गुजरी सारी बातें नबील को बताईं और ये भी बताया कि उसने जैन से नबील को क्यों बुलवाया था। आज मैंने देखा कि अचानक तुम्हारी गाड़ी बंद हो गई, तुम मुश्किल में थे और रानो किसी का उधार नहीं रखती। सारी बातें सुन के जैन ने सर उठाया। रानो गायब हो चुकी थी। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।